علماء کو غلام سمجھتے ہیں، نوکر سمجھتے ہیں. یقین کرو یہ 10,000 روپے میں گزارا کیسے کرے گا؟ تم لوگوں کے لیے مناسب نہیں ہے کہ تم نبی علیہ السلام کو آواز دے دو کہ آ جاؤ نماز پڑھو. اس لیے امام کو انتظار نہیں، امام کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ بھائی امام آ رہا ہے ابھی امام آ رہا ہے. مولوی صاحب کہاں چلے گئے آپ؟ یار مولوی صاحب ایک تو آپ فارغ نہیں ہوتے ہو، ہر وقت لگے رہتے ہو. یہ جو مسجدوں کی کمیٹیاں اور مدرسوں کی کمیٹیاں مولویوں کو غلام کر کے رکھتی ہے، خوار کر کے رکھتی ہے، بے عزت کر کے رکھتی ہے، اللہ ان کو ہدایت کرے. خود گھر میں ان کی چلتی نہیں ہے، اور باہر جب آتے ہیں مولوی صاحب کو کہتے ہیں مولوی صاحب یار مولوی صاحب دیر ہو گئی، مولوی صاحب آج آپ نے سجدے تھوڑا کیا میرے خیال سے. اچھا سبحان اللہ میں نے 3 مرتبہ پڑھا تھا اور کل آپ نے 5 مرتبہ پڑھا تھا. اللہ پاک کی پناہ مانگو، علماء کو تکلیف و رضا مت دو. علماء نبی کے وارث ہیں، حضرات ہیں، مؤذنین حضرات ہیں، خادمین حضرات ہیں. دنیادار طبقہ اس کو کیا سمجھتا ہے؟ غلام اور نوکر سمجھتا ہے کہ تمہیں ہم تنخواہ دیتے ہیں، نماز پڑھا رہے ہو. اور نماز تنخواہ دے گا 8,000 یا 10,000. ایک نماز کتنی کی ہو گئی؟ 5 نمازیں ایک دن میں. اگر 10,000 بھی دے رہا ہے تو 5 نمازیں، اور مہینے میں کتنی نمازیں؟ 150 یا اس سے زائد ہے کچھ. تو اب ایک نماز کتنے میں پڑھی؟ مولوی صاحب ٹائم سے آیا کرو. یار تمہارے بھی کچھ معاملات ہیں، مولویوں غریبوں کے بھی کچھ معاملات ہیں. اس کی بھی بیوی ہے، بچے ہیں، کبھی وہ بیمار ہوں گے، کبھی گھر سے دیر سے نکلا ہوگا. کہیں 10,000 میں کیا اس کا گزارا ہو سکتا ہے؟ تمہارے تو صرف کپڑے بیویوں کے 10,000 روپے کے جوڑے آتے ہیں. تمہارے گھر کا دودھ کا خرچہ 8-10,000 روپے مہینے کا. تمہارے بچوں کے اسکول کے جو خرچے ہیں، فیسیں ہیں، وہ الگ ہیں. اور اسکول کے جو تم اس کو بچوں کو صبح جاتے ہوئے تم 100 روپے دیتے ہو بچے کو. 3 بچے ہیں تو مہینے کے 9,000 تو یہ ہو گئے. تو مولوی تصویر دے گا پھر لے گا، جوڑا دے گا اس کو، ایک صابن دے گا، بولے گا میری تصویر لے پھر لے. اس لیے جو مسجد کی انتظامیہ ہے یا جو مقتدی حضرات ہے، یہ قیامت کے دن مسئول ہے. ان سے پوچھا جائے گا تم نے علماء کو کیوں غلام کر کے رکھا تھا، کیوں ان کو 10,000 روپے میں قید کر کے رکھا تھا. اور پھر جب مولوی صاحب کہتا ہے کہ یار میری تنخواہ کم ہے، کوئی گزارا کر لو، بہت کم ہے تنخواہ، بڑی مہنگائی ہو گئی، کیا کہتے ہیں؟ مولوی صاحب ہمیں امام مل رہا ہے، آپ نے پڑھانا ہے پڑھاؤ، نہیں جاؤ. یعنی مولوی کو کرایہ کا مکان ہوتا ہے نا، کرایہ کا دکان یا کرایہ کا گاڑی سمجھا ہے مولوی صاحب. 10 سال اس کے پیچھے. ایک مولوی صاحب ہے، نام میں نہیں لیتا ہوں، 25 سال ایک جگہ امامت کی. کتنی؟ 25 سال کتنا بڑا عرصہ ہے. یعنی باپوں نے بھی نماز پڑھی، بیٹے بھی پیدا ہو گئے، سب کے نکاح بھی، یعنی ان کے بچے بھی مولوی کے نکاح سے پیدا ہوئے تھے. ان کے بچے بھی اس کے پیچھے نماز پڑھی، بے عزت کر کے نکال دی، دھکے دے کر کے. بس یہ دنیا داروں کا ایک مزاج ہے، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں. اور اگر گھر پہ اس کا کوئی مسئلہ بیوی کے ساتھ آ گیا نا، یعنی بیوی نے اس کو ڈانٹا یا کچھ کیا، یا بیوی نے اس کو بات نہیں منی، اس نے کہا کسی سے بات نہیں کیا کر، فون پر نہیں لگا، باہر نہیں جایا کر، بیوی نے بولا نکل یہاں سے. اب جب آتا ہے مسجد میں پھر یہ سارا غصہ کس پر نکالتا ہے؟ ولی صاحب پر. خجی تاسو د مولانا صاحب د خبرې واورېدلې، بالکل سور حقیقت ویلی دی. ډېر د جومات چې څومره کمیټیانې دي اکثر د جوماتونو باندې دومره خرچه وکړي چې د هغې ضرورت په جومات کې نه وي، لیکن جوماتونه داسې سنبال کړي، د ناوې غونته کې سنبال کړي، په هغې کې د پنکي کمې نه راولي، په هغې کې د درۍ کمې نه راولي، اکثر پکې اسراف هم ډېر زیات کوي. خو که د امام د تنخواه معلومات یې وکړي، نو امام له به یا 6,000 ورکوي یا به 10,000 ورکوي، او زیاتو نه زیات 12,000 او 14,000 دا به د امام تنخواه وي. ګورې جو علماء کرامو باقاعده لیکلي دي، علماء کرامو باقاعده لیکلي دي چې په کمې مدرسه کې، په کم جومات کې د هغې د امام تنخواه کمه وي، د هغه ضروریاتو د هغه نه پوره کېږي، او په جومات کې چې کوم دی نو د اضافي پیسې چې کوم دی نو هغه له دې اسراف کوي په جومات کې. د دې به هم الله رب العالمین د ده نه تپوس کوي چې تا ولې چې کوم دی نو هغه دا اسراف چې کوم دی نو هغه کړی دی. د خپلو علماء کرامو قدر وکئ، د خپل علماء کرامو عزت وکئ، احترام وکئ. دا چې کوم دی دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حقیقي وارثان دي. العلماء ورثة الانبیاء، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وارثین دي. د قیامت په ورځ باندې به الله رب العالمین ته د دې متعلق تاسو جواب ورکوئ. نو په 10,000 او په 15,000 په دې باندې نن سبا هېڅ کار هم نه کېږي. د خپل علماء کرامو سره د تنخواه نه علاوه تعاون کوئ، د هغوی مرسته کوئ، د هغوی په روژه کې، د هغوی په اختر کې، د هغوی په بیمارۍ کې د هغوی سره ملاتړ جوړ شئ. ځکه چې په 10,000 روپۍ
روپۍ باندې نن سبا تاسو ته پته ده چې په 15,000 هم نن سبا څه نه کېږي، په 20,000 باندې هم نن سبا څه نه کېږي. او چې بیا تاسو ته پته ده چې ډاکټر له چېرته لاړ شي او د ډاکټر یو معاینه وکړي نو په هغې باندې 100 روپۍ لګي، په زرګا روپۍ په هغې باندې لګي. خو دغه علما کرام په سپینه جامه کې ګرځي نو دې ته مه ګورئ چې هلکه د دوی سپینه جامه ده یا ورسره موټرسایکل دی یا ورسره چې کوم دی نو هغه د دا ګورئ په دې باندې مه وکړئ. قرآن مجید کې الله رب العالمین ګورئ د دې دپاره په تایید کې وینا کړې ده چې بعضې خلک داسې وي چې هغوی په سپینه جامه باندې خلک چې کوم دی نو هغه غولیږي او د خلکو نه سوال نه کوي، په انختلو سره د خلکو نه سوال نه کوي، خلکو په هغو باندې چې کوم دی نو هغه د مالداره ګمان کوي. دا د قرآن چې کوم دی نو هغه آیاتونه دي. نو ګورئ چې د خپل علما کرامو قدر وکړئ، عزت وکړئ، احترام وکړئ، خاص کر دغه کمیټو والا په خپله باندې د امام چې کوم دی د هغوی د تنخواه د زیاتولو کوشش کوئ، د هغوی سره مرسته کوئ، د هغوی سره تعاون کوئ، نو تاسو به هم الله رب العالمین خوشحاله ساتي، امام به درنه خوشحاله. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.